میرے محترم بھائیوں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں تمہارے ایک معمولی سے عمل کی وجہ سے، ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے اگر تمہارا روزہ قبول نہ ہو، کیا تم نے کبھی یہ تصور کیا ہے کہ تم سحری سے لے کر افطار تک بھوکے رہو، پیاسے رہو، ہر عبادت کرو، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرو، ہر نیکی کرو، مگر صرف چند گناہوں کی وجہ سے، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے تمہارے پورے دن کا روزہ ضائع ہو جائے؟ تمہیں کیسے لگے گا؟ تم بھوکے بھی رہو، پیاسے بھی رہو، لیکن پھر بھی تمہیں ثواب نہ ملے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ ایک تباہ کن حقیقت ہے، ایک تباہ کن حقیقت ہے جسے سن کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا تصور کرو، سوچو کہ قیامت کے دن جب تمہارے اعمال نامے تولے جائیں گے ترازو میں، جب تمہارے اعمال نامے تولے جائیں گے اور تمہیں امید ہوگی کہ تمہارا روزہ تمہیں ضرور جنت کی طرف لے جائے گا، تمہیں بہت بڑی امید ہوگی، مگر اچانک ایک اعلان ہوگا کہ تمہارا روزہ سرے سے قبول ہی نہیں ہوا، کیونکہ تم نے اپنی خواہشات کے پیچھے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے ایک ایسا کام کیا، ایک ایسا عمل کیا، ایک ایسا گناہ کیا جو روزے کی روح کو تباہ کر گیا۔ ایک ایسا گناہ کیا تھا روزے کے دوران جس گناہ نے تمہارا روزہ ضائع کر دیا، تمہاری بھوک پیاس ضائع کر دی۔ سوچو میرے بھائیوں، وہ لمحہ کتنا خوفناک ہوگا جب تمہیں امید ہوگی کہ میرا روزہ مجھے ہر حال میں جنت میں لے کر جائے گا، مگر ایک اعلان ہوگا کہ تیرا روزہ سرے سے قبول ہی نہیں ہوا۔ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے دنیا کی چمک دمک کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی، اللہ اکبر، تمہیں کیسا محسوس ہوگا اس وقت؟ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے سب سے پہلے میں تمہیں رمضان کی حقیقت بیان کروں گا، رمضان کی فضیلت سناؤں گا، تاکہ تمہیں سمجھ آ سکے کہ یہ مہینہ کیوں سب سے زیادہ مقدس، برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ یہ مہینہ سب سے زیادہ مقدس کیوں ہے، برکتوں والا کیوں ہے، رحمتوں والا کیوں ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سال میں 12 مہینے آتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے، ہر مہینے کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اپنی اپنی فضیلت ہے۔ کوئی بھی مہینہ بیکار مہینہ نہیں ہے، ہر مہینے کی اپنی اہمیت ضرور ہے، مگر کچھ دن اور کچھ راتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے خاص فضیلت اور برکتوں سے نوازا ہے۔ ان راتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت دی ہے، اور ان راتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی برکتوں سے نوازا ہے۔ جیسے دنوں میں سے بابرکت دن جمعے کا ہے، ہفتے میں 8 دن آتے ہیں، اور ان دنوں میں سے بابرکت جو دن ہے نا، وہ جمعے کا ہے۔ جتنی فضیلت جمعے کے دن کو دی گئی ہے، اتنی فضیلت کسی اور دن کو نہیں دی گئی۔ وہ دن جس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ فوراً عطا کرتا ہے، اور وہ ہے جمعے کا دن، وہ گھڑی ہے جمعے کی گھڑی۔ اور سنو، راتوں میں سب سے زیادہ بابرکت رات شب قدر ہے، شب قدر کی رات، وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا، وہ رات جو ہزاروں مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ویسے تو راتیں بہت زیادہ ہیں، مگر اللہ نے جو فضیلت شب قدر کو دی ہے، وہ فضیلت کسی اور رات کو نہیں دی۔ وہ رات جس میں اللہ کی رحمتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں۔ شب معراج کی رات بھی عظیم رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جب ہمارے نبی کو معراج نصیب ہوئی، سبحان اللہ، اور اللہ سے براہ راست ملاقات کی۔ یہ رات بھی دوسری راتوں کی طرح نہیں ہے، اس رات کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ اب سوچو، دنوں میں جمعے کا دن، راتوں میں شب قدر اور شب معراج کی رات اتنی عظیم ہے، تو کیا تم نے کبھی سوچا
کہ مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ کون سا ہوگا؟ جب راتوں میں شب معراج عظیم رات ہے، جب راتوں میں شب قدر عظیم رات ہے، شب برات عظیم رات ہے، مجھے بتاؤ مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ کون سا ہوگا؟ اب آپ لوگوں نے پکا یقین کر لیا ہوگا وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ ہر لمحے اپنے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے، بندوں کے گناہوں کو دھوتا رہتا ہے، انہیں بخشش کے پروانے عطا کرتا ہے اس مہینے کے اندر۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ کہاں نفل، کہاں فرض، لیکن اس بابرکت مہینے میں ایک نفل کا ثواب بھی فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن سوچو، اگر یہ مہینہ اتنی برکتوں والا ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی فضیلتوں والا ہے، تو پھر بھی کچھ لوگ اس مہینے کی برکتوں سے کیوں محروم رہ جاتے ہیں؟ کیوں محروم رہ جاتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر ترجیح دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ تصور کرو، سوچو میرے بھائیو، اگر تمہارے سامنے خزانے کا دروازہ کھول دیا جائے، خزانے کا بہت بڑا دروازہ کھول دیا جائے، مگر تم چاند چمکتی چیزوں میں الجھ کر اصل خزانہ کھو دو، تو کیا تمہیں عقل مند کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ رمضان میں نیکیاں برستی ہیں، مگر کچھ لوگ دنیاوی زینت میں الجھ کر اپنی آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ نیکوں کاروں کے لیے رمضان میں رحمت برستی ہے۔ سوچو، اگر قیامت کے دن پتہ چلا کہ صرف ایک لمحے کی لذت کے پیچھے، ایک گناہ کے پیچھے تم نے اپنے روزے ضائع کر دیے، تو کیا تم وہ صدمہ سہ سکو گے؟ اس دن کا یہ صدمہ سہ سکو گے کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوئی اور تمہاری عبادت کو تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دیا جائے گا، اور ساتھ میں اللہ فرمائے گا مجھے ایسے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے جس میں دکھلاوا ہو۔ میرے محترم بھائیو، کیا جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی، 3 طرح کی مخلوق پیدا کی میرے اللہ نے، جن میں سے ہر ایک کا مقام، ہر ایک کا مقصد الگ الگ ہے، مختلف ہے، ہر ایک کا امتحان مختلف ہے۔ نمبر 1 فرشتے، 3 طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی۔ نمبر 1 فرشتے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، فرشتوں کو عقل دی مگر شہوت نہیں دی، عقل دی ہے مگر شہوت نہیں دی۔ کن کو؟ فرشتوں کو۔ اس لیے تو وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر شہوت ہے ہی نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نہ انہیں کھانے کی حاجت ہوتی ہے، پر بس ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں، نہ سونے کی ضرورت، نہ کھانے کی حاجت، نہ دنیاوی خواہشات کا کوئی لالچ ان کے دل میں ہوتا ہے، وہ بس اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 جانور۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو شہوت تو دی ہے مگر عقل نہیں دی، عقل فرشتوں کو دی ہے اور شہوت جانوروں کو دی ہے۔ اس لیے تو جانور اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، وہ بس اپنی بھوک مٹانے، نیند پوری کرنے اور اپنی جبلت کے مطابق زندگی گزارنے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتے، نہ انہیں نیکی اور بدی کی تمیز ہوتی ہے، نہ انہیں کسی چیز کا حساب دینا ہوتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے اندر سرے سے عقل رکھی ہی نہیں میرے اللہ نے، نہ وہ حلال و حرام کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ جو دیکھتے ہیں وہی کر بیٹھتے ہیں، جو چاہتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں،
ان کا نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی امتحان، وہ صرف اپنی ضروریات کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ کن کی بات کر رہا ہوں؟ جانوروں کی بات کر رہا ہوں۔ نمبر 1 فرشتوں کو اللہ نے عقل دی، شہوت نہیں دی۔ نمبر 2 جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے شہوت دی مگر عقل نہیں دی۔ نمبر 3 انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان میں عقل بھی رکھی ہے اور شہوت بھی رکھی ہے تاکہ وہ اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی اطاعت کرے۔ اپنی خواہشات پر قابو پا کر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے اور خود فیصلہ کرے کہ اسے فرشتوں جیسا بننا ہے یا جانوروں جیسا بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا، فیصلے کا اختیار دے دیا تاکہ وہ خود فیصلہ کر سکے کہ اسے فرشتوں جیسا بننا ہے یا جانوروں جیسا بننا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے الگ کرتا ہے۔ جو اپنی عقل سے کام لے، جو حلال اور حرام کا فرق سمجھے، جو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ کر اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، وہی اصل میں انسان کہلانے کے لائق ہے۔ جو عقل کا استعمال کرے، اللہ کی بندگی کرے، حقیقت میں وہی انسان کہلانے کے لائق ہے، بلکہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، جو دنیاوی لذتوں میں کھو کر گناہ کرتا ہے، جو رمضان میں بھی اپنے نفس کا غلام بن کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، وہ کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائیو، اگر ایک بادشاہ اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانے کے بجائے ایک بادشاہ اپنے بیٹے کو اپنے تخت پر بٹھانے کے بجائے اسے بے لگام چھوڑ دے اور وہ نشے، عیاشی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو جائے، تو کیا وہ بادشاہ کا وارث بننے کے قابل ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسان اگر اپنی عقل کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے چلنے لگے تو وہ اپنا مقام خود کھو بیٹھتا ہے۔ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا انسان اپنا مقام خود کھو دیتا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہیں اپنی عقل کو روشنی بنا کر اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے یا اپنی خواہشات کے اندھیرے میں بھٹک کر جانوروں کے صف میں شامل ہونا ہے۔ یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ان میں سے ایک فرشتہ ایسا تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا شیطان۔ وہ پہلا نافرمان تھا، پہلا سرکش تھا، پہلا وہ جس نے تکبر کیا اور کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ پہلا وہ تھا جس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ میں آگ سے پیدا کیا گیا، مٹی سے پیدا کیے گئے آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ میرے محترم بھائیو، ایک لمحے کے لیے سوچو، آج دنیا کے ہر انسان کو شیطان روکتا ہے کہ سجدہ نہ کرو، ایسے نا؟ دنیا کے ہر ایک انسان کو شیطان روکتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، حق نہ بولو، سچ نہ بولو، نیکی نہ کرو، رمضان میں روزے نہ رکھو، گناہ کرو، خواہشات کے پیچھے بھاگو۔ آج ہر ایک انسان کو شیطان روکتا ہے، لیکن اس وقت شیطان کو کس نے روکا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے آدم کو سجدہ نہ کرو؟ اس وقت شیطان کو کس نے روکا تھا؟ حالانکہ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، آخر شیطان کو کس نے بہکاوے میں ڈالا تھا؟ اس وقت تو شیطان سے پہلے کوئی اور شیطان تھا ہی نہیں، تو پھر اسے کس نے بہکایا؟ اس وقت جس نے شیطان کو بہکایا وہ تھا اس کا اپنا نفس۔ ہاں، وہی نفس جس کی آزمائش میں آج ہم سب مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، مگر وہی کامیاب ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ یہی رمضان کا اصل مقصد ہے میرے بھائیو، نفس کو لگام دینا، اپنی خواہشات کو روکنا، اپنے اندر کے شیطان کو قابو میں کرنا، یہی انسان کی کامیابی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے
جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یعنی روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اس بات کا امتحان بھی ہے کہ تم اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہو یا نہیں۔ یہ اس بات کا امتحان بھی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ شیطان قید ہے، کیونکہ اب انہیں بہکانے والا کوئی اور نہیں، انہیں بہکانے والا ان کا اپنا نفس ہی ہوتا ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائیو، اگر کوئی قیدی سال بھر کہتا رہے کہ میں بری صحبت کی وجہ سے گناہ کرتا ہوں، سال بھر کہتا رہے کہ میں بری صحبت کی وجہ سے گناہ کرتا ہوں، لیکن جب وہ تنہا ہو اور پھر بھی وہی کام کرے، تو کیا اسے شیطان کا بہکاوا کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ اس کا اپنا کردار ہوتا ہے کہ وہ تنہائی میں بھی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بالکل ایسے ہی رمضان میں جب شیطان قید ہوتا ہے تو جو لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں بہکانے والا شیطان نہیں، بلکہ انہیں بہکانے والا ان کا اپنا نفس ہی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر شیطان کو شکست دینا چاہتے ہو، یا نفس کی غلامی میں آ کر اسی شیطان کے راستے پر چلنا چاہتے ہو۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جوانوں، سب کچھ کرنا، جو چاہے کر لینا، مگر یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 3 گناہ تمہاری ہستی بستی زندگی کو جہنم بنا دیں گے، تمہاری راتوں کی نیند چھین لیں گے، تمہاری روح کو بے چین کر دیں گے۔ یہ 3 گناہ تمہارے دل کو ایسا خالی کر دیں گے، ایسا خالی کر دیں گے کہ دنیا کی کوئی خوشی اسے بھر نہیں پائے گی۔ تمہیں ایسا عذاب دیں گے، ایسا عذاب دیں گے کہ جیتے جی بھی مرنے کی خواہش کرو گے، جیتے جی مرنے کی خواہش کرو گے، مگر موت بھی تمہیں ترسا ترسا کر آئے گی۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جس نے کیے وہ ہمیشہ پچھتایا، ہمیشہ پچھتایا، مگر پچھتاوا بھی اس کے کسی کام نہ آیا۔ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو ہنستا بستا گھر اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں؟ سنو، پہلا گناہ والدین کو دکھ دینا، ماں باپ کو دکھ دینا۔ یہ گناہ ایسا ہے جس نے کیا اس کی دنیا بھی اجڑ گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ماں باپ جن کے قدموں تلے جنت رکھی گئی، اگر ان کی بد دعا لگ جائے، اگر ماں باپ کی بد دعا لگ جائے تو نہ زمین پر سکون رہتی ہے، نہ آسمان سایہ دیتا ہے۔ ایک باپ کی محبت کو کون سمجھ سکتا ہے جو دن بھر دھوپ میں جلتا ہے، پسینے میں نہاتا ہے، اپنی سانسوں کو گروی رکھ کر اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہے، اور جب رات کو تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے تو دروازے پر کھڑے معصوم چہرے دیکھ کر اپنی ساری تھکاوٹ بھول جاتا ہے، وہ اپنی خواہشیں دفن کر دیتا ہے، اپنی ضرورتیں قربان کر دیتا ہے، مگر جب وہی اولاد جوان ہو کر اسے بوجھ سمجھنے لگتی ہے تو کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے دل پر؟ وہ جس نے انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھایا، آج وہی بچے اسے بے بس چھوڑ جاتے ہیں۔ کہنے کو ایک کمرہ، ایک چارپائی ہوتی ہے، مگر وہ تنہائی کا ایسا قبرستان بن جاتی ہے جہاں کوئی ہمدردی کی شمع جلانے والا نہیں ہوتا۔ بوڑھے باپ کی آنکھیں دروازے پر لگی رہتی ہیں، دروازے پر لگی رہتی ہیں بوڑھے باپ کی آنکھیں کہ شاید کوئی لوٹ آئے، شاید میرا بیٹا آ جائے، شاید کوئی حال پوچھنے والا آ جائے، مگر دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہی رہتا ہے، اور باپ کی آنکھیں خشک ہوتے ہوتے کسی بے جان پتھر کی طرح ویران ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک دن وہ باپ خاموشی سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ جس کی ہنسی کبھی گھر کی رونق ہوا کرتی تھی، آج اس کے جنازے پر رونے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا یہی صلہ ہوتا ہے ایک باپ کی قربانیوں کا؟ کیا یہی مقدر ہوتا ہے اس شخص کا جس نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا؟ جوانوں، سب کچھ کرنا، ماں باپ کو دکھ مت دینا، اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے
اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ فرمایا دوسرا گناہ زنا کرنا، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جس نے ایک بار اس گناہ کی راہ پکڑ لی، جس نے ایک گناہ زنا کی راہ پکڑ لی، وہ چاہ کر بھی اس دلدل سے نہیں نکل سکا۔ یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو پہلے لذت کا دھوکہ دیتا ہے، مگر پھر بے سکونی، ذلت اور تباہی کی آگ میں جھونک دیتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو زنا کے بعد خوشی تلاش کرتے ہیں، زنا کے بعد خوشی تلاش کرتے ہیں مگر ہر بار مزید بے چین ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر ہنسی ہوتی ہے مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں کیے گئے گناہ جب دن کے اجالے میں ان کی قسمت جلا دیتے ہیں نا، تب سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اپنی روح کو ہمیشہ کے لیے بیچ ہی دیا۔ فرمایا سب کچھ کرنا، زنا نہ کرنا۔ تیسرا گناہ کسی مظلوم پر ظلم نہ کرنا۔ ظلم وہ آگ ہے جو پہلے دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرتی ہے، پھر پلٹ کر ظالم کو ہی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو خود پینے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جس نے ظلم کیا، چاہے زبان سے، چاہے ہاتھ سے، چاہے طاقت کے نشے میں، وہ کبھی چین کی نیند نہ سو سکا۔ تم نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کر کے ہنستے ہیں لیکن رات کے اندھیرے میں ان کا دل خوف سے لرز رہا ہوتا ہے، جو دوسروں کی عزت روند کر خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں نا، مگر جب وقت کا پہیہ پلٹتا ہے تو وہی لوگ ذلت کی کیچڑ میں پڑے نظر آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا سب کچھ کرنا، یہ تین گناہ کبھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم مٹ جاؤ گے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب قیامت کے دن روزے دار جنت کے باب الریان دروازے سے گزر رہے ہوں گے تو اس وقت وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ شخص کیا کرے گا جس نے جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیے ہوں گے؟ ایک طرف روزے دار جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، دوسری طرف وہ شخص کیا کرے گا جس نے جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیے ہوں گے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے حسرت سے انہی جنت میں جاتا ہوا دیکھے گا، مگر دروازہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہوگا۔ جنت کا دروازہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہوگا۔ رمضان ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، رمضان مقدروں والوں کو نصیب ہوتا ہے، رمضان خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ روزہ، یہ رمضان تیری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے، نہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے۔ سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟